بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسے کہ میں کہہ رہا تھا کہ پروٹین بہت ضروری ہے، تو بہت زیادہ مسئلہ آ رہا ہے مہنگائی کا، تو اس کے لیے میں آپ کو سستی اور بہترین پروٹین کے بارے میں آج بتاؤں گا، اور وہ ہیں انڈے۔ کیونکہ سب سے زیادہ جو پروٹین ایبزارب ہوتی ہے جسم میں، جذب ہو کے آپ کے پٹھوں کا یا ہارمون کا حصہ بنتی ہے، وہ 50% انڈے ہیں۔ اس سے زیادہ صرف ماں کا دودھ ہے، اس کے بعد باقی سب آتے ہیں۔ یہ کمپلیٹ اس لیے ہے کہ اس میں 9 کے 9 اسینشیل امینو ایسڈ ہوتے ہیں، یہ کمپلیٹ بناتے ہیں کسی پروٹین کو۔ پلانٹ پروٹین جو ہیں ان کا میں بتاتا آ رہا ہوں کہ کمپلیٹ پروٹین نہیں ہوتی ہے۔ میٹ ہے، اینیمل پروٹین میٹ ہے۔ دیکھیں یہ فرق دیکھیں، میٹ 32% ایبزارب ہوتا ہے ایز اے پروٹین، باقی شوگر میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ ڈیری پروٹین جو ہے وہ 16% ہے، یہ جو وے لوگ کہہ رہے ہیں وہ بھی اسی میں آتا ہے۔ ایگ وائٹ 17% ہے، سویا 17%، یہ باقی سارے 17-16% ایبزارب ہوتے ہیں۔ گوشت جو ہے بیف ہے وہ 32%، اور انڈا 48 سے 50% ہے۔ اس سے زیادہ سے ماں کا دودھ ہے جو 51-52% ہے۔ تو یہ اس کا فائدہ یہی ہے، یہ مکمل پروٹین ہے، اور اس میں یہ جو زردی کا مسئلہ آ رہا ہے، یلو اور یہ اورنج، یہ چلتا رہے گا، زیادہ ویلیو نہیں ہے اس کی۔ اچھا، انڈوں میں 2 بڑی ڈائجسٹیبل انڈسپینسیبل امینو ایسڈ اسکور ہے۔ یہ انڈے کا 1.12 ہے، جو کہ سب سے زیادہ ہے۔ بیف، مٹن، چکن، بون، چیسٹ، ان کا 0.75 to 1.09 ہے، اور خاص کر بچوں کے لیے یہ ہضم کرنے کے لیے 1 سال کے بعد بہترین پروٹین ہے مکمل انڈا۔ اس سے پہلے آپ زردی دے سکتے ہیں، سفیدی نہیں دے سکتے۔ یہ انٹرنیشنل ادارے ہیں جو کہ طے کرتے ہیں، تو دونوں میں اس میں جو انڈا جو ہے وہ بہترین ہے، سب سے ٹاپ پہ ہے۔ یہ جو دیسی چکن فری کے، آج میں اس کا بارے میں بھی بتاؤں گا، ان میں 6 سے 7 گرام پروٹین ہوتی ہے ایک انڈے میں، تمام اسینشیل امینو ایسڈ ہوتے ہیں۔ 5 سے 6 گرام فیٹ ہوتا ہے، جس میں 30% سیچوریٹڈ فیٹ ہوتا ہے، باقی 40% مانو سیچوریٹڈ اور 20% پولی انسیچوریٹڈ، اور 60 سے 75 کیلوریز ہوتی ہیں انڈے کے سائز کے بارے میں۔ یہ اس کے اچھا، سب سے امپارٹنٹ چیز ہے کہ وٹامن B12 25%، B2 16%، B5 17%، بایوٹین جو بالوں کے لیے B7 ہے 11%، وٹامن A 10%، وٹامن K1 ہوتا ہے، وٹامن D 8% ہوتا ہے، صرف وہ جو دیسی فری گریزنگ جو دھوپ میں پھرتی ہیں مرغیاں ان میں۔ وٹامن K2 بہت تھوڑا ہوتا ہے، سیلینیم ہوتا ہے، اور فاسفورس ہوتا ہے۔ یہ امپارٹنٹ منرل سارے اس میں ہوتے ہیں، لیکن تھوڑے تھوڑے ہوتے ہیں۔ میگنیشیم، پوٹاشیم، سب اس میں ہوتے ہیں، تھوڑے تھوڑے ہوتے ہیں۔ یہ ان کے بارے میں ڈفرینٹ ہے، اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اصل چیز جو لفظ ہے وہ یاد رکھیں، فری کیج نہیں، پاسچرائزڈ لفظ ہے یہ، باقی سب فراڈ چل رہا ہے۔ جو کہ کھلی پھرتی ہیں، کیڑے مکوڑے کھاتی ہیں، گھاس کھاتی ہیں، سارا دن 7-8 گھنٹے دھوپ میں پھرتی رہتی ہیں، صرف رات کے ٹائم ان کو بند کرتے ہیں۔ یہ اصل یہ ہے مرغی، یہ اس کو یہ کہتے ہیں۔ باقی میں بتاتا ہوں آگے فرق کیا ہے۔ تو کولین ہوتا ہے ڈیلی 550 ملی گرام ریکوائرمنٹ ہے، جو کہ دماغ اور لیور کے لیے بہترین ہے۔ وہ ایک انڈے میں 150 ہوتا ہے، اگر آپ 3 انڈے کھا لیتے ہیں تو آپ کا 100% ڈیلی ریکوائرمنٹ پوری ہو جائے گی۔ یہ سیل وال کے لیے بہت بہتر ہے، اس سے ایسٹریکولین بنتا ہے، برین کا ٹانک جو نیورو ٹرانسمیٹر ہے، اور فیٹ کو لیور سے کم کرتا ہے، فیٹی لیور کو بھی کم کرتا ہے کولین۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں۔ ایک دوسرا آنکھوں کے لیے جو ہے لیوٹین اور زیازینتھین بہترین اینٹی آکسیڈنٹ ہیں، یہ انڈوں میں پائے جاتے ہیں، اس لیے یہ بہت ضروری ہے آنکھوں کے لیے۔ اسے خاص کر کہتے ہیں موتیا وغیرہ نہیں ہوگا، جو 3-4 انڈے روزانہ کھاتا ہے اس کے لیے بہترین ہے، آنکھوں کے روشنائی کے لیے بھی۔ کولیسٹرال اور HDL، یہ دونوں اچھے کولیسٹرال ہے، اور یہ ایک انڈے میں 200 ملی گرام تک ہوتے ہیں کولیسٹرال۔ HDL ہوتا ہے اچھے والا ہے جو، اور LDL جو کہ اسمال ڈینس خطرناک، وہ نہیں، لارج LDL پارٹیکل، دونوں بہترین ہیں۔ ابھی سیکس ہارمون سارے کولیسٹرال سے بنتے ہیں، کارٹیسول کولیسٹرال سے بنتا ہے، کارٹیسول بھی اسٹریس ہارمون ہے، اس لیے یہ بہت ضروری ہے، یاد رکھیں۔ تو سب سے بیسٹ جو ہے وہ پاسچرائزڈ آگ ہے، اس کو سمجھ لیں۔ پاسچرائزڈ میں آپ بتاتا ہوں آگے ڈیٹیل میں۔ جو پاسچرائزڈ ایگ ہے وہ صرف انہوں نے اسٹرلائز کیا ہوتا ہے، نیوٹریشن ویلیو میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اس کو پانی میں ابال کے یا انڈے کو اسٹرلائز کر دیتے جراثیم مر گئے، بس اندر نیوٹریشن ویلیو بالکل نہیں بدلتی اس کی۔ پھر ایک براؤن ایگ ہے، وائٹ ایگ ہے، یہ بھی ایک فراڈ ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ ابھی مصری مرچی جو آ رہی ہے ان کے براؤن ہوتے ہیں۔ تیسرا اومیگا 3 ہے، یہ اس کو الفی کے بیج کھلاتے ہیں، بس اتنا فائدہ ہے، باقی سے باقی ڈائٹ نہیں دیتے۔ آرگینک کا لفظ یہ بھی فراڈ ہی ہے، اس کا کوئی ویلیو نہیں اتنی زیادہ، سب یہ چیزیں لکھی ہوں گی
جیسے پاسچرائزڈ ہے، اصل یہ چیز ہے، اس کا مطلب ہے کہ باہر پھر رہی ہے کھیتوں میں، زمینوں میں، کیڑے مکوڑے سب کچھ کھا رہی ہے، یہ اصل ہے، یہ جو ہے 8-10 گھنٹے دھوپ میں رہتی ہے کم سے کم، یہ اصل ایک لفظ جس پہ لکھا ہو وہ اصل ہے، باقی سب کاروباری ٹیکٹکس ہے، لفظ یوز کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ اوپر والے جو ہے یہ فری کیج کا بنا ہے، یہ الگ بند ہے، کیج پنجرے میں تو نہیں بند ہے، سب دنیا کو پتہ ہے، یہ ابھی 1 فٹ پہ 3 مرغیاں رہ رہی ہیں، یہ نیچے جو ہے یہ فری کیج ہے، فری پھر رہی ہیں۔ اسی طرح یہ کیج فری بھی ہے، یہی ڈرامہ ہے، اس طرح بڑے اندر بند رکھ دیتے ہیں، یہ دیکھو یہ بھی کیج فری ہے، اوپر کیج بنائے ہوئے ہیں، ان میں مرغیاں 1-8 گھنٹے کے لیے ہوتی ہیں، جو باہر بھی نکالتے ہیں، جیسے فری رینج ہے یہ بھی 1-8 گھنٹے کے لیے نکالتے ہیں، آدھے گھنٹے کے لیے اندر پھر بند کر دیتے ہیں۔ تو یہ سب چھوڑیں، صرف آپ نے جو یاد رکھنا ہے وہ پاسچرائزڈ ہے، یہ لفظ یاد رکھنا ہے، جس پہ یہ لکھا ہوگا وہ دیسی انڈے ہیں اور وہ بہترین نیوٹریشن ویلیو اس کی ہوگی، یہ چھوٹی سی آپ اس میں سمجھ لیں۔ اچھا، دوسرا اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اس کے اندر اتنا کچھ تو ہے، لیکن ہم پکاتے ہوئے ہمارے جو ٹریڈیشنل طریقے ہیں ہمارے پرانے، وہ نیوٹریشن کو تباہ کر دیتے ہیں، جیسے ہم ڈیپ فرائی کرتے ہیں، گوشت کو روسٹ کر لیتے ہیں، بھونتے رہتے ہیں، تباہ ہو جاتا ہے، کچھ نہیں بچتا اس میں۔ انڈے کے لیے ہوتا ہے پوچھ، پانی میں، گرم پانی میں انڈے کو توڑ کے ڈال دے، اس کو لے لے، یہ سب سے بہترین 2 منٹ 1.5 منٹ میں پک جاتا ہے، ساری نیوٹریشن 90% بحال رہتی ہیں۔ دوسرا ہاف بوائل کر دے، 5 سے، جب پانی ابلنے لگے اس سے 5 سے 6 منٹ زیادہ نہ رکھیں۔ یہ پھر اسکرمبل ایگ ہے، یہ بھی بہترین، آملیٹ آپ بنا لیتے ہیں 1-2 منٹ، 2-2.5 منٹ زیادہ نہ کریں، اور ہاف فرائی رننگ یوگ، جن کی زردی بہہ رہی ہو، جمی نہ ہو، یہ طریقے ہیں پکانے کے جس نیوٹریشن ویلیو پوری بچی رہے گی، اسی پہ سارا کوشش کر لیں آپ۔ اور دوسرا کم سے کم وقت 1-2 منٹ اور ہلکی آنچ پہ پکائیں، تیز آنچ پہ نہ پکائیں، ایک دم وہ جل جائے گا سارا کچھ۔ دوسرا یہ ہمارے یہاں لوگ پوچھتے رہتے ہیں ڈک، جو بطخ کے انڈے ہیں ان کی نیوٹریشن ویلیو دیکھ لیں آپ، اس میں بھی ہے۔ ایک گوز ہے، اس کے بھی انڈے آتے ہیں، اس کا سائز ذرا بڑا ہوتا ہے۔ یہ بٹیر کے انڈے ہیں، چھوٹے ہیں۔ یہ ٹرکی ہے، یورپ میں جو چکن آتا ہے اس کو ٹرکی کہتے ہیں، یہ علیحدہ ایک برانچ ہے، اس کے انڈے بھی نیوٹریشن ویلیو بہت اچھے ہیں۔ اور ہمارے یہاں آج کل شتر مرغ انڈے، یہ تو 1.5 کلو کا ایک انڈا ہوتا ہے، یہ ایک انڈا پورا ہفتہ چل جاتا ہے سارے فیملی کے لیے، یہ بھی چل رہے ہیں، مارکیٹ بک بھی رہے ہیں، تو اس کو بھی دیکھ لیں آپ، جن کا شوق ہے جو کھا سکتے ہیں وہ کھا سکتے ہیں۔ اینڈ پہ پھر میں سمری بتا دوں کہ تمام نیوٹریشن یولک میں ہے، وائٹ میں صرف پروٹین ہوتی ہے 2-3 گرام، اور کچھ نہیں ہوتا۔ تو بیسٹ فوڈ بچوں کے لیے یہی ہے، بچپن سے لے کے بڑھاپے تک پروٹین، وٹامن، منرل کا بہترین سورس ہے، آسان ہے، 3-4 انڈے آپ کھا سکتے ہیں، سستے بھی ہیں، زیادہ مہنگا بھی نہیں پڑتے، دیسی گھی میں فرائی کر لیں یا کوکونٹ آئل میں فرائی کر لیں، سب سے بہتر یہی ہے۔ اور 3 سے 5 انڈوں تک ڈیلی آپ کھا سکتے ہیں، اگر بوائلر وغیرہ جو دوسرے ہیں وہ 3 تک، اور دیسی انڈے 5-6 تک بھی کھا سکتے ہیں آپ۔ بیسٹ یہی ہے کہ اس کو بریک فاسٹ میں لیں، بریک فاسٹ ہمیشہ ہائی پروٹین ہائی فیٹ بریک فاسٹ ہونا چاہیے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اس کا فائدہ ہو جائے گا، آگے میں لیکچر بنا چکا ہوں اس پہ۔ یہ ریفرنس ہے، اس کو دیکھ لیں، یہ بڑا اچھا چینل ہے ٹیلون فٹنس، اس میں نیوٹریشن ویلیو دی جاتی ہے، بڑا اچھے ڈیٹیل مل جاتی ہے۔ یہ دیکھیں سارے ایکبرگ ہے، یہ ایرک برگ ہے، یہ انڈوں کے بارے میں کوئی بحث نہیں ہے، ہر دنیا مانتی ہے کہ بیٹی نیوٹریشن فوڈ ہے، یہ آپ سارا دیکھ لیں۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔